الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی درود شریف کب کب، کیسے کیسے اور کہاں پڑھنی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو قرض دے دیا۔ اب جب قرض دیا تو وہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار تھے۔ اب ٹائم ختم ہو چکا تھا، اور جب قرض لینے کے لیے وہ اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے قرض دے دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، میں برباد ہو گیا ہوں، میرا بزنس کولیپس ہو گیا ہے۔ تو اس نے ایک ٹائم دے دیا، ٹھیک ہے میں اتنے دنوں بعد آپ کو دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی آخر گزر گیا۔ وہ اس کے بعد اس کے دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، لیکن اس ٹائم میں بھی وہ اپنا پیسہ اکٹھا نہیں کر پایا۔ اب معاملہ کورٹ میں جا چکا تھا۔ قاضی صاحب نے اسے بلوایا اور کہا کہ پیسے دینے ہیں؟ تو کہا ہاں دینے ہیں۔ کب دینے ہیں؟ اس نے کہا پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا پر میرے پاس بچا کچھ نہیں ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ کب دو گے؟ اس نے کہا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ تب قاضی نے کہا تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا پھر 30 دن کے بعد تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں۔ اس نے کئی کتابوں میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو مجھ پر درود بھیجا کیجیے۔ اب اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے، وہ عاشق رسول تھا، سوچا میرے پاس کچھ تو ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے شام تک وہ درود پاک پڑھتا رہا۔ 27 دن گزر گئے۔ Only 3 days are left۔ 3 دن باقی رہ گئے تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی، آنکھیں بند ہوئی اور خواب میں اسے ایک آواز آئی، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ آواز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن یہ مسئلہ کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئی اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دیں گا۔ اب یہ صبح اٹھا تو حشاش بشاش کہ اب تو میرا کام ہو ہی گیا۔ نبی پاک نے آ کر بشارت دی ہے، مگر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو اس میں میرے پاس ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے، میں اس سے جا کر کیا کہوں گا؟ کیا میرا قرضہ دے دو؟ ایسے تو میں اسے کہہ نہیں سکتا، تو یا پھر ایسا کہوں گا کہ نبی پاک نے خواب میں کہا ہے اگر اس نے مجھ سے نشانی مانگی تو نشانی میں اسے کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن بھی گزر گیا۔ وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے اور 30واں دن کی رات آ گئی، یعنی 30th نائٹ آ گئی۔ صبح وہ دن تھا جب اسے کورٹ میں جانا ہے۔ خواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دیں گا۔ تو حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا ارشاد فرمایا، ذرا غور فرمائیے گا۔
فرمایا علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹ آئے تو سزا تو ہونی ہی ہے۔ جب وزیر کے دربار پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وزیر نے کہا آؤ، کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا، کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشقان رسول وزیر تھا۔ کہتا ہے بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 30,000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے۔ میرے آقا نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے کہہ دوں، میرا بھلا کر دیجئے۔ علی بن عباس نے پوچھا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل؟ میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے کہ آپ روز صبح فجر میں 5000 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہو۔ جب تک 5000 کا وقت پورا نہیں ہوتا آپ کسی سے بات تک نہیں کرتے۔ اور اے وزیر، یہ راز صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وزیر جس کو کہے نہ جھوم اٹھتا ہے، اور ایسا وہ عاشق رسول وزیر تھا جو 5000 درود پڑھتا، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود کو قبول کر لیا ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے یہ 3000 دینار جو میرے آقا نے مجھے حکم دیا وہ میں بجا لاتا ہوں، یہ اور 3000 دینار آپ لیجئے۔ آپ میرے گھر آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے یہاں قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس نے 3000 دینار تو دے دیا، اور اس کے ساتھ اور ایکسٹرا 3000 دینار دے دیا کہ آپ میرے یہاں پر آئے اور یہاں پر تشریف فرمایا، اس کے لیے اس کا نذرانہ میں آپ کو اور 3000 دیتا ہوں، اور ایسا کیجئے یہ 3000 اور لیجئے، اور 3000 دینار دیتا ہے، اس سے اپنے بچوں کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کر کے جائیے آج کے بعد آپ کو زندگی میں جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجیے گا۔ یعنی نبی کریم نے حکم دیا وہ 3000 دینار، اس کے بعد پھر وہ تشریف لائے، اس کے لیے 3000 دینار نذرانہ پیش کیا، اور 3000 دینار بچوں کے لیے کاروبار شروع کرنے کے لیے دیا، ایسے 9000 دینار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، اس کے بیک آف مائنڈ یہ چل رہا ہے کہ کل میں نے عدالت جانا ہے، مجھے جیل ہی ہونی ہے، لیکن اب 9000 دینار ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر کہ اب اس نے آنا ہے اور آ کر یہی کہنا ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، مجھے گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی صاحب نے پوچھا سب سے پہلے یہ بتاؤ یہ پیسے آئے کہاں سے؟ تم تو کہتے تھے میں تو غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ تب عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں،
इतना दिया सरकार ने मुझको, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। उसने वो पूरा वाक़या भरी अदालत में सुना दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी बहनों, ज़रा सोचो पहले ज़माने में कैसे आशिकान रसूल हुआ करते थे। वो जज भी कैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था। अपनी सीट से उठा, भरे दरबार में भरी अदालत में अपने कमरे में जाता है और वापस आता है। उसके हाथ में भी 3000 दीनार है और वो ये 3000 दीनार उस आशिक रसूल के हाथ में रखता है कि सारा सवाब अली बिन ईसा कैसे ले जाए। क्या कह रहा है जज साहब कि सारा सवाब सिर्फ अली बिन ईसा कैसे ले जाए। मैं भी तो नबी पाक का ग़ुलाम हूँ, तुम्हारा कर्जा मैं अदा कर देता हूँ। अच्छा, अब एक और अजीब सिनेरियो बन गया कि जिसने केस किया था, जिसने दावा किया था, वो भी ये सारा मंज़र देख रहा था। कहता है जज साहब ज़रा रुकिए, मैं भी अपने आप आका का उम्मती हूँ। एक काम कीजिए, कागज़ कलम मंगवाइए, इस आशिक रसूल का कर्जा ही माफ़ कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब आशिक रसूल ने वो 3000 दीनार जो जज साहब ने वापस दिए थे उस जज साहब को दिए कि हुजूर ये पैसे आप ही रख लीजिए, कर्जा ही माफ़ हो गया, अब मैं इस पैसे का करूँ क्या। जज साहब कहते हैं ये पैसे मैंने नबी पाक के नाम पर निकाले हैं, अब मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए, ये भी तुम अपने साथ ले जाओ। अल्लाहु अकबर। मेरे मीठे इस्लामी बहनों, वो आशिक रसूल एक रात पहले 3000 दीनार का मकरूज़ था, अब 12000 दीनार लेकर घर को वापस जा रहा है। इस एक वाक़ये के अंदर हम सब के लिए ये दर्स है, हम सब के लिए ये पैगाम है। शायर लिखते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना हो तो दरूद पढ़ो। बहुत से लोग बीमार होते हैं, कर्ज़े में डूबे हुए होते हैं, किसी का बिज़नेस प्रॉब्लम चल रहा है, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब है। आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, खुदा की कसम दरूद शरीफ कसरत से पढ़ो। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो खुदारा आपकी ज़िंदगी में दरूद पाक को शामिल कर लीजिए और बिलीव कर लीजिए। आपने कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम दूर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत भी अच्छी हो रही है, आपकी तंगी दूर हो रही है, आपके रिज़्क़ में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पुरनूर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़बान में असर आना शुरू हो जाएगा। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।